اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرو، جو ہم نے تجھ کو رزق دیا ہے ان میں سے تھوڑا سا مال اللہ کے راہ میں بھی خرچ کر دیا کرو، ان مال میں سے غریبوں مسکینوں یتیموں لاچاروں مسجد کے اندر جو امام ہیں ان کی بھی خبرداری کر دیا کرو، مسجد کے جو خدام ہیں ان کی بھی خبرداری کر دیا کرو، یا دیگر اور لوگوں کی خبرگیری کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ دار کی بھی خبرگیری کر لو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم میں سے کسی کی موت آنے سے پہلے اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے فرشتے تیرے اوپر دستک دینے آ جائیں، موت کے فرشتے تیرے گھر میں آ جائیں اور تم یہ کہنے لگو اے کاش تھوڑی سی مہلت مل جاتی، تھوڑی سی اور مہلت مل جاتی تو میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں شمار ہو جاتا۔ یاد رہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب بھی کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین لمحہ بھر اس کی مہلت نہیں دیتا، لمحہ بھر مہلت نہیں دیتا ہے، اسی لیے موت سے پہلے اللہ رب العالمین کو راضی کر لو اور اللہ رب العالمین کے یہاں اس روپیے اور پیسے کے ذریعے سے اپنا حصہ متعین کر لو۔ محترم سامعین، یہ صدقات، یہ زکوٰۃ، یہ عطیات اس لیے ہے تاکہ معاشرت سے مسلمانوں کی پسماندگی کو ختم کیے جائیں، ان کے غربت و افلاس کو ختم کر دیے جائیں۔ اور نفلی صدقات کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کثرت سے ابھارا ہے اور لوگوں کو اس بات پر ترغیب دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں کثرت سے خرچ کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام، آپ امام وقت ہیں، امام وقت ہیں، آپ پنجوقتہ نماز کے بھی امام ہیں اور آپ حاکم وقت بھی ہیں۔ صحابہ کرام اپنا مال لا کر نبی کی خدمت میں دیتے، کہتے کہ یہ صدقہ کا مال ہے، اے اللہ کے رسول آپ جو مناسب سمجھیں ان میں سے جس کو دینا چاہیں آپ دے دیں، آپ جس کو چاہیں ان مال میں سے نواز دیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مال میں سے غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کو دیا کرتے۔ محترم سامعین، ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی سفر میں جا رہا تھا، انہوں نے بادل سے آواز سنا، بادل سے آواز آ رہی تھی کہ فلاں کھیت میں جا کے برسو، فلاں کے کھیت میں جا کے برسو۔ وہ آدمی پیچھے پیچھے اس بادل کے پیچھے پیچھے کیا، جا کے دیکھتا ہے کہ ایک آدمی صحرا کے اندر اپنی کدال سے کھیت کے اندر پانی لینے کے لیے زمین کو ہموار کر رہا ہے۔ وہ آدمی پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ وہ آدمی وہی نام بتاتا ہے جو انہوں نے بادل میں سنا تھا۔ اللہ کے بندے تمہارا عمل کیا ہے؟ تم کون سا عمل کرتے ہو کہ اللہ اس بادل کو حکم دے رہا ہے کہ فلاں کے کھیت میں جا کے برسو؟ انہوں نے کہا میں اپنے اس کھیت کے پیداوار میں 3 حصے متعین کرتا ہوں، ایک حصہ میں کھاتا ہوں، ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں اور یتیموں میں تقسیم کر دیتا ہوں اور ایک حصہ اسی کھیت پر لوٹا دیتا ہوں۔ محترم سامعین، یہ ہمارے صدقات کی فضیلت کی بنیاد پر کہ اللہ رب العالمین کو یہ اتنا محبوب عمل ہے، اتنا زیادہ اللہ اس کو پسند فرماتا ہے کہ اس کے پاداش میں ہماری خطاؤں کو مٹاتا ہے، آنے والی مصیبتوں کو ٹالتا ہے، ہماری بیماریوں کو شفا دیتا ہے، ہمارے بیمار کو شفا دیتا ہے، اور یہ صدقات و خیرات ہماری زندگی کے اندر بہترین انقلاب کو لاتا ہے۔ میں نے شروع میں کہا علامہ ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو لکھا ہے کہ یہ صدقات ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندوں کے گناہ کو مٹاتا ہے اور ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کہا کہ کوئی ہے جو مسجد کے اندر یا اس مدینے کی سرزمین کے
اندر پانی کا چشمہ جاری کروا دے یا کنواں خرید لے، حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں اور کنواں کو خرید لیتے ہیں۔ نبی اسی مغرب میں بیان فرماتا ہے عثمان فی جنت، عثمان جنت میں جائے گا۔ سامعین یاد رکھیے، اس لیے زمین پر صدقات سے بہترین چیز کوئی عمل نہیں۔ اللہ کے یہاں بہت زیادہ، بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے ان کے ثواب اور ان کے درجات۔ لہذا مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے احتیاط کو اور اپنے صدقات کو اور اپنے خیرات کو ان چیزوں پر جاری رکھے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر آدمی صدقہ جاریہ کرتا ہے، یعنی ایسا صدقہ جو مسلسل انسان کو ثواب ملے، اس کی مثالیں احادیث کے اندر موجود ہے کہ کہیں کنواں کھدوا دینا، قرآن مجید کا مصحف دے دینا، کسی یتیم کی پرورش کر دینا، یا کسی کے غریب اور یتیم اور لاچار کی خبرگیری کر لینا، یہ تمام کے تمام اعمال کے اندر آتے ہیں جو صدقہ جاریہ کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صدقہ جاریہ کی فضیلت میں بیان فرمایا تھا کہ آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کا ثواب اس سے مستقل طور پہ ملتا رہتا ہے۔ جب تک لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، ان کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ محترم سامعین، اسی لیے ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بھی صدقہ جاریہ کریں اور ایسا ثواب کر کے جائیں جو رہتی دنیا تک، جب تک وہ برقرار رہے، اللہ رب العالمین اس کا ثواب مجھے دیتا ہے۔ اللہ نے ہمارے پاس کون کون سے انعامات دیے؟ اللہ نے سورہ تکاثر کے اندر بیان فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، او بندے مال کی کثرت نے تجھے اس قدر غافل کر دیا ہے کہ تو قبرستان تک چلا آیا۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک انسان